کاظم کو سمجھو، آؤ امام رضا علیہ السلام کو سمجھو، آؤ امام جواد علیہ السلام کو سمجھو۔ کہاں سے سمجھو گے؟ جب تاریخ کا مطالعہ کرو گے۔ کہاں سے سمجھو گے؟ جب مامون کے دور کا مطالعہ کرو گے۔ کہاں سے سمجھو گے؟ جب مامون کے دربار میں امام جواد علیہ السلام کے مناظروں کو سمجھو گے۔ 7 سال کا بچہ بڑے بڑے قاضیوں کو چپ کرا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے ہر امام، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ؟ فخر سے آپ کا سر بلند ہے کہ آپ کا امام اماموں کا امام ہے، اور سب اماموں کی طرح محتاج نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے آئیے امام ہادی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام اور 12ویں امام کا سب انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ سب مسلمان انتظار کرتے ہیں۔ البتہ تشریح اپنی الگ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پیدا ہوں گے، اور ہم کہتے ہیں پیدا ہوئے ہیں، پردے غیب میں ہیں۔ بھئی جو شیطان کو اتنی لمبی عمر کے ساتھ مانتا ہے کہ خدا اسے زندہ رکھتا، سارے انسانوں کا دشمن، اور خدا اسے انہیں طولانی عمر دے دے، تو اپنی حجت کو طولانی عمر نہیں دے گا۔ توجہ عزیزان محترم، آخری حجت ہے خدا کی جانب سے، تو اپنی حجت کو اس دنیا کے لیے باقی نہ رکھے گا، ضرور باقی رکھے گا۔ کوئی کائنات حجت خدا کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، اسی لیے سب مسلمان انتظار کر رہے ہیں، اور تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم چوتھے آسمان سے آئیں گے، وہ امام منکم، اور امام آپ میں سے ہوگا۔ بتاؤ مجھے کہ نبی آ جائے، کوئی شخص عام آدمی امتی نبی کا امام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہو۔ تو امام منکم میں خود بتا دیا ہے، وہ مہدی آخر الزمان ہوں گے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ بس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو سب میں، تمام کمالات میں، تمام اوصاف میں، علم دین کے پورے علم میں، سب میں جو افضل ہوگا، سب سے آگے ہوگا، اسی کو آگے رکھا جائے۔ بھائی ہم ایک چھوٹی سی ذمہ داری بھی دیتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ اوصاف پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ کسی ادارے کا ہیڈ بنا لیا جاتا ہے تو یو ڈی سی کلرک کو بنا لیتے ہیں، یا اسپیشلائزیشن کو دیکھتے ہیں، اس کے تخصص کو دیکھا جاتا ہے، توجہ نا، اس کی کوالیفیکیشن کو دیکھا جاتا ہے، کیا پڑھ کر آیا ہے، توجہ نا آپ کی، کیا سند لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر سند کے آپ 4 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی، 25 سال کی، ٹھیک ہے، ملازمت اور ذمہ داری نہیں دیتے ہیں، تو پورے دین کی ذمہ داری ایسے کو دے دیں کہ جس میں وہ سارے اوصاف نہ پائے جاتے ہوں، اور اس طرف سے وہ موجود ہے جس میں سب اوصاف پائے جاتے ہیں، متوجہ نا۔ تو ایسی صورت میں عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے اسے تسلیم کر لیا جائے جس میں سارا کمال، سارا علم دین موجود ہے۔ بس میں تو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کا کوئی صلہ تم سے طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو، اور جو بھی
جو بھی اہل بیت سے مودت رکھتا ہے، جو بھی حسین سے عشق و محبت رکھتا ہے، وہ فرش عزا میں آتا ہے۔ اسے اس حد تک اتنی غرض بھی نہیں ہوتی کہنے والا کیا کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہنے والے کی کوئی بات پسند نہ آ جائے، لیکن حسین تو سارے کا سارا خدا کا محبوب ہے، اور حسین کی خاطر فرش عزا پر ہر کوئی آتا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والے کی تو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حسین کے احسان کا اعتراف کرتے ہوئے فرش عزا پر بیٹھ جائے اور ذات حسین کو سلام کرے کہ حسین آپ کی قربانیاں ہیں جس نے دین بچائی ہے، جس نے نماز بچائی ہے، جس نے احکام دین بچائے ہیں۔ آپ علامہ اقبال کے اشعار کو تو جانتے ہیں، اللہ اللہ با بسم اللہ پدر، معنی وب ہے عظیم آمد پھسر۔ اللہ اللہ، علی یعنی حسین کا بابا بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے، با بسم اللہ ہے، معنی ذب ہے عظیم آمد پھسر، اور حسین وفدیناہ بذبح عظیم کا مصداق ہے۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ حسین نے صحرائے کربلا پر لا الہ الا اللہ کی سطر لکھی ہے، یعنی رقم کیا ہے، بنیاد گزاری کی ہے، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ اور حسین ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے ہیں۔ جو حسین کے پاس آیا نجات پایا، اس لیے کہ حسین مجسم اسلام کا نام ہے۔ حسین وہ کہ جو مجسم اسلام ہے۔ ساری احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں، سرکار دو عالم نے جو فرمایا ہے، وہ حسین آیا ہے کربلا میں، کیا کرنے آیا ہے؟ دین بچانے کے لیے۔ کیا کرنے آیا ہے؟ توحید بچانے کے لیے حسین آیا۔ اگر حسین اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اتنا ہی خطرہ تھا۔ متوجہ ہیں آپ؟ اسلام کو اتنا ہی خطرہ تھا کہ حسین کی قربانی کے بغیر رسول اللہ کا لایا ہوا دین اس شکل میں باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ بس حسین آئے۔ آج محرم کی 8 تاریخ گزر رہی ہے۔ اب مجھے عزاداروں کے سامنے زیادہ مصائب میں زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سے آہستہ آہستہ آپ کے کانوں میں آواز بھی آنے لگے گی العطش العطش کی، اس لیے کہ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا۔ بچند جملے اور مجھے اجازت دے دیجئے۔ روز عاشور ہر سپاہی مولا امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کارزار کی طرف گیا۔ جب زہرا کا لال اکیلا رہ گیا تو مقتل میں آئے اور صدا بلند فرمائی ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، ہے کوئی جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے۔ کوئی سنے نہ سنے، گہوارے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جزاکم ربکم۔ آج مجھے اسی 6 ماہ مجاہد کے چند مصائب کے جملے عرض کرنے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ آپ بار بار ان کو دیکھتے ہو نا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ بچہ بھی اپنے باپ کی طرف سہمے ہوئے دیکھتا ہے۔ عزادارو، اس 6 ماہ مجاہد نے اپنے مظلوم بابا کی آواز سنی، گہوارے میں تڑپا، تڑپ کے گر گیا، اور ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے بچے کو اٹھایا۔ میرے مولا خیموں کی طرف رخ کرتے ہیں، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے، مولا واپس خیمے میں آئے۔ کہا بہن زینب یہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا کیوں تھا؟ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا
بھائی حسین جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کر دیا تو اصغر جھولے پہ نہ سنبھل سکا. جزاکم ربکم جزاکم ربکم. میرے مولا نے فرمایا ثانی زہرا سے پھر علی اصغر کو مجھے دے دو، میرے حوالے کرو. حسین علی اصغر کو اپنے دامن میں لے کر آتے ہیں، مقتل میں آئے. ایک جملہ فرمایا ہے، متن مصائب پڑھتا ہوں زیادہ ہو. ایک جملہ فرمایا ہے اشقیاء کی طرف مخاطب ہو کر، ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل فإنه يتلظى عطشا. اللہ اللہ، بڑا قیامت کا جملہ ہے زیادہ ہو. ترجمہ کروں نا، برداشت نہ کر سکو گے. اے قوم جفاکار، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے ہو تو اس چھوٹے سے بچے پر تو رحم کرو، اس لیے کہ یہ پیاس سے تڑپتا ہے. فَإِنَّهُ يَتَلَظَّى عَطَشًا. یتلظہ کا لفظ میں سمجھاؤں، یہ لفظ عربی میں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب مچھلی پانی سے باہر لائی جاتی ہے نا، کیسی تڑپتی ہے، تڑپتی ہے تڑپتی ہے. آخر جب اس کی جان نیم جان ہوتی ہے نا تو آہستہ آہستہ سے منہ کھولتی ہے. عزادار ہو، 3 دن کی پیاس تھی، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا اور زبان بھی ہلانے کی ہمت نہ تھی، بچہ تڑپ رہا تھا. میرے مولا نے فرمایا اس بچے پر اتنا رحم کرو. عزادار ہو، کیسے جواب ملا؟ کیا جواب ملا؟ ابن سعد نے حرملہ سے کہا، ابن سعد اقطع کلام الحسین، ابن سعد حسین کے کلام کو قطع کرو. مشہور تیر انداز ابن سعد نے حرملہ سے کہہ دیا تم تیر چلا. عزادار و حرملہ نے کمان میں تیر جوڑا، جب چلانا چاہا تو تھر تھرا رہا تھا. پوچھا، پھر تیر جوڑا، کمان میں پھر نہیں چلا سکا. ابن سعد نے کہا حرملہ تو بڑا مشہور تیر انداز ہے، تو تیر چلاتا ہے کیوں نہیں؟ کہتا ہے جب بھی میں نشانہ باندھتا ہوں ایک ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، میرے ہاتھ کانپتے ہیں. عزادارو تیسری مرتبہ اس ملعون نے تیر جوڑا اور کمان میں رکھ گئے. جب تیر چھوڑ دیا تو سیدھا کر ننھے کے گلے میں پیوست ہو گیا. چھوٹا سا ششمہ مجاہد اپنے بابا کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. ہائے، میں جملہ نہ کہہ سکا. ایسا تیر تھا جو پہلوانوں کے لیے چلایا جاتا تھا. ارے عزادارو، تیر سے معصوم ششمہ علی اصغر کا گلا پارا ہو گیا، خون جاری ہوا. میرے مولا نے اس معصوم کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا. قطرے آسمان کی طرف گئے، واپس زمین کی طرف نہ آئے. عزادارو، اب میرا مولا اپنے اس چھوٹے سے شہید کو لے کر آگے بڑھے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، 2 روایتیں ہیں، ایک روایت اس طرح سے سن لیجئے گا. ایک روایت کے مطابق یہ ہے، میں اس چھوٹے سے مجاہد کو جانتے تھے کہ امام کے بعد کیا ہوگا، اس لیے زمین کربلا میں ایک چھوٹی سی قبر کھودی میرے مولا نے اور اس کے بعد اصغر کو دفن کیا. شاعر کی زبان میں کہوں گا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گھاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے. پانی نہ تھا جو چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہدے شیر غار پر. جزاکم ربکم جزاکم ربکم. یہ روایت ہے لیکن دوسری روایت زیادہ معتبر یہ ہو سکتی ہے. عزادارو، بڑی دردناک روایت ہے اور اس روایت کو میں پڑھ سکوں تو بس اس کے بعد مجھے اجازت دے دیجئے. عزادارو، میرے مولا علی اصغر کو لے کر آئے، خیمے کے دروازے پر آئے. نہ سن سکو گے میں عزادار ہو، اولاد والوں نہ سن سکو گے. ماؤں کے کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے
چھوٹے بچے ہیں. یہ آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں. عزادارو میرا مولا اپنے چھوٹے سے مجاہد کو لے کر آئے, خیمے کے در پر آئے, رباب نکلی, مادر علی اصغر نکلی, ننھے کے گلے کو دیکھا, رو تو نہ سکی. عزادارو اتنا کہا, ششمہ علی اصغر سے مخاطب ہو کر, ایذبح مثلک, او میرے پیارے تجھ جیسے بھی ذبح ہو جاتے. ماتم حسین.